نکاح کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا زندگی ہے کہ نکاح کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نکاح کرنا ہر اس مرد عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معاشرے میں وہ نکاح کے بغیر رہنا اللہ کے نبی نے بہت سخت ارشاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے۔ آج ہم اس پر تھوڑی سی آپ لوگوں کو کچھ ارشادات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ نکاح کی اہمیت بھی بتائیں گے اور اس کی فضائل بھی بتائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نکاح کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ لوگوں نے نکاح کو انتہائی مشکل کیا ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بے حد مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے وہ ارشادات سنتے ہیں کہ اس میں نکاح کی اہمیت بھی بیان کی گئی اور نکاح کی فضائل بھی بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ باقی آدھا دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ دوسری جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، تم میں سے جو شخص نکاح کی وسعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی اور ناراضگی اختیار کی اس بات سے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے، مال بھی ہے اس کے پاس، اور وہ پھر بھی نکاح نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ اگر جو شخص جس نے ابھی تک نکاح نہیں کیا اور وہ وسعت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، مال دولت بھی رکھتا ہے، چاہے وہ بہن ہے یا کوئی بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے فوراً اور اس پر عمل کرے جو اللہ کے نبی نے ارشادات فرمائے۔ دوسری جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاج ہے، محتاج ہے، محتاج ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر اس کے پاس مال دولت ہے پھر بھی وہ محتاج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اس کے پاس مال دولت ہو وہ پھر بھی نکاح نہیں کرتا تو وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ محتاج ہے اور محتاج ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ جب بندہ نکاح نہیں کرتا اور گھر میں اس کی بیوی نہیں رہتی تو وہ ہر چیز کا محتاج رہتا ہے اور ہر ایک کا وہ محتاج رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ارشادات جو فرمائے ہیں اور ناراضگی بھی اسی میں اختیار کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً نکاح کی طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو عورتوں کے ساتھ، وہ عورتیں تمہارے لیے مال لائے گی۔ مال لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اب مجھ پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے تو ابھی ہر حال میں میں نے مزدوری کرنی ہے اور میں نے محنت کرنی ہے اور کمانا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ گھر میں یہ کوشش کرتی ہے کہ جو کچھ میرا خاون شوہر جو کما رہا ہے اس میں سے میں کچھ خرچ کروں اور کچھ جمع کروں تاکہ آنے والے مستقبل میں ہم اپنے بچوں پر کچھ خرچ کر سکیں، ہم اپنے لیے جتنی بھی ضروریات ہے ہم اس کو پورا کریں۔ تو وہ مال بچانے کی کوشش کرتی ہے اور شوہر مال کمانے کی کوشش میں
لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو، وہ عورتیں تمہارے لیے مال لائے گی۔ تو مال لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم جو مال جمع کرو گے، تم جو مال کماؤ گے، تو وہ اس کو جمع کرے گی اور اس کو آپ کے لیے بچائے گی، اور ایسا وقت مشکل آپ کے اوپر آئے گا کہ وہ پھر آپ کے کام آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فی الفور ابھی تک اگر جس نے بھی نکاح نہیں کیا اور وہ نکاح کرنے کے انتظار میں ہے، تو وہ انتظار ہرگز نہ کرے، اور فوراً جہاں پر اس کو مناسب رشتہ ملتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے اور اللہ کے نبی کے ارشادات پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔